السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ طٰہٰ کو آیت نمبر 121 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، پس ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا۔ فَبَدَتْ، پس ظاہر ہو گئے ان دونوں کے لیے، سوآتہما، دونوں کے سطر، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ دونوں شروع ہوئے یخصفان علیہما، ڈھانپتے تھے وہ اپنے جسموں کو، اپنے سطر کو، اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتوں سے، ورق کا معنی پتے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس وہ راہ بھول گئے، گمراہ ہو گئے۔ اس سے پہلی آیتوں میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ بہت خوش تھے اور رہ رہے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ میرا زمین پر اترنا ہے، اور وہ اس چیز میں ایک خدشہ سمجھتے تھے کہ زمین پر اترنے کے بعد یہ ساری نعمتیں یہ نہیں ہوں گی جو جنت میں ہیں۔ تو شیطان نے ان کے اس ویک پوائنٹ کو پکڑتے ہوئے ان کو یہ بات بھلا ہی دی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے کھانے سے منع بھی کیا تھا، کیونکہ اس حکم کے ملے ہوئے کچھ عرصہ گزر چکا تھا۔ جب تک بات اللہ تعالیٰ کی نصیحت تازہ تھی، ان کو اچھی طرح یاد تھی، جب کچھ وقت گزر گیا تو وہ بھول گئی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ہے کہ تم لوگ ہمیں کہا کہ آپ ذکر کی مجلسوں میں جاتے رہو، اور آپ نے فرمایا کہ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، اور وہ زنگ اللہ کے ذکر سے دھلتا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر چیز کی ایک پالش ہے جس سے وہ چمکتی ہے، تو دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنا، سننا، ذکر کی مجلسوں میں جانا، ذکر والوں کے پاس بیٹھنا، ان سے دوستی رکھنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے عہد جو ہمارے ساتھ ہیں ان کو یاد دلاتی رہتی ہیں۔ بہرحال آدم علیہ السلام نے جب اس پھل کو یا وہ جو بھی درخت تھا اس کو کھا لیا، یہ سوچنا مقصود نہیں ہے کہ وہ گندم کا تھا، چاول کا تھا، کون سا درخت تھا، کوئی تھا، بس جس پر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے پابندی لگائی تھی کہ یہ نہیں کھانا، انہوں نے اسی کو کھا لیا۔ کھاتے ہی ان کے لباس جنت کی نعمتیں ان سے چھن گئیں۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں جنت میں بالباس تھے۔ جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ انسان پہلے زمین پر ننگ دھڑنگ رہتا تھا، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو لباس دیا ہے، اور ان کے شعور میں یہ بات تھی کہ لباس پہننے سے ہی انسان اچھا لگتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے اترنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپا۔ یہ حیا کا تقاضا ہے، اور یہ مومن کی شان ہے کہ وہ اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھتا ہے۔ اگر کوئی اپنے جسم کو ڈھانپتا نہیں ہے، برہنہ لباس پہنتا ہے یا پہنتی ہے، تو وہ اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ بہرحال آدم علیہ السلام سے یہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی اور وہ راہ بھول گئے۔ ثم اجتباہ ربہ، پھر چن لیا اس کو اس کے رب نے۔ اجتبا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھینچ لینا، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی شرمندگی دیکھی کہ وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف معذرت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف محبت سے کھینچ لیا، پھر چن لیا اس کو یا کھینچ لیا اس کو اس کے رب نے۔ فتاب علیہ وہدی، بس اس پر رجوع فرمایا اور ہدایت دے دی۔ پیچھے ہم سورہ اعراف میں پڑھ آئے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کلمات سیکھ لیے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اللہ ہم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہیں، لیکن اگر تو نے نہ بخشا تو ہم تو ضائع ہو جائیں گے، ہم تو گمراہوں میں چلے جائیں گے، ظالم ہو جائیں گے۔ انہوں نے گناہ کا اقرار بھی کیا، اعتراف بھی کیا، اس سے توبہ بھی کی، اور شرمندگی کا اظہار بھی کیا۔ تینوں شرائط اس دعا کے اندر پوری ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ ٹھیک ہے، فتاب علیہ، اللہ نے اس پر رجوع کر لیا۔ اب یہاں ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر یہ بات مشہور ہے کہ شیطان نے حوا علیہ السلام کو بہکایا
اور انہوں نے آدم علیہ السلام کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ کہتے ہیں کہ جی عورت مرد کی گمراہی کا سبب بنی۔ یہ دراصل بنی اسرائیلی روایت ہے۔ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے میں کوئی کردار ادا کیا ہو، بلکہ آدم علیہ السلام، یہاں فوسوس الیہ، الیہ یہ مذکر کا صیغہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ چونکہ عورت مرد کے تابع ہوتی ہے، اس لیے آدم علیہ السلام کے کہنے پر حوا علیہ السلام نے ان کے ساتھ وہ کھایا۔ تو یہاں عورت کی نحوست کو ظاہر کرنے کے لیے یہ بات کہنا قطعی طور پر غلط ہے کہ عورت یہ آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کا سبب بنی۔ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتر جاؤ اس میں سے سب، تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے۔ یعنی اب وہ وقت آ چکا کہ تم زمین پر آباد رہو گے، تم بھی اور تمہاری اولاد بھی، کیونکہ بعضکم یہ جمع کا لفظ ہے، جبکہ آدم اور حوا علیہ السلام دو تھے اور پیچھے اکلا کی نسبت یہاں بعضکما آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد کو شامل کر کے بعضکم کہا کہ اب زمین پر تمہاری اولاد ہوگی، کیونکہ جنت میں ان کی اولاد نہیں تھی، وہ مستور تھے دونوں۔ تو جب زمین وہاں یہ واقعہ ہوا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا شعور دیا اور وہ پھر زمین پر آئے تو ان کی اولاد ہوئی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ بس لیکن اگر آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ بس جو شخص پیروی کرے گا، ہدایا یا کا معنی میری ہدایت کی، بس وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبختی میں جائے گا۔ یعنی گمراہی اور بدبختی سے بچنے کا صرف ایک ہی رستہ ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی، اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں ان کی اتباع، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ اس کے علاوہ اور کوئی ہدایت کا رستہ موجود نہیں ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ اور جو شخص اعراض کر لے گا میرے ذکر سے، پس بے شک اس کے لیے گزران ہوگی تنگ۔ معیشت یعنی وہ تمام چیزیں کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، استعمال کرنے کی جن سے انسان کی زندگی وابستہ ہے، ان میں ضنکا کا مطلب ہوتا ہے تنگ ہو جانا، تنگی آ جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ اور ہم اس کو اکٹھا کریں گے قیامت کے دن اندھا ہونے کی حالت میں۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک تو اپنی ہدایت کو ذکر قرار دیا ہے، یعنی اللہ کا یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ صرف سبحان اللہ الحمدللہ کے الفاظ دہرانے سے مکمل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا ذکر اس چیز میں بھی ہے کہ انسان حلال کھائے، حلال طریقے سے کھائے، شریعت کے مطابق کھائے، شریعت کے مطابق پہنے، اس کا سونا، جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، اس کے معاملات، اس کا کاروبار، اس کی گھریلو زندگی، بیرونی زندگی، سب قرآن اور حدیث کے مطابق گزرے۔ تو یہ سب ذکر میں شامل ہے۔ فرمایا کہ جو اس سے اعراض کرتا ہے اس کی معیشت، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ یہاں آخرت کا یا دنیا کا یہاں خاص نہیں کہا گیا، بلکہ دونوں کے متعلق ہے۔ مفسرین کا اس میں کافی اختلاف ہے، اور فیصلہ کن بات یہی ہے کہ ایسا شخص جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والا ہے، اس کی دنیا کی زندگی بھی تنگ ہو جاتی ہے، چاہے وہ کروڑ پتی کیوں نہ ہو، دنیا کا مال و دولت میں اول آنے والا شخص ہی کیوں نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خودکشی کی شرح یہ مالداروں میں زیادہ ہے، اور دینداروں کی نسبت دنیا داروں میں زیادہ ہے، اور دین کا علم رکھنے والوں کی نسبت جہالت والوں میں زیادہ ہے۔ مسلمانوں کی نسبت خودکشی کی شرح کافروں میں زیادہ ہے، غیر مسلموں میں زیادہ ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ ہر چیز کے ہونے کے باوجود ان کے دلوں کے اندر جو ایک ایمان کی تسکین ہوتی ہے وہ نہیں ہے، وہ اس سے محروم ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ان کے پاس کچھ ہے تو وہ مزید تر کے شوق میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ جو موجود ہوتا ہے اس کو بھی خرچ نہیں کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سہولتوں کو استعمال کر کے اپنے آپ کو راحت نہیں پہنچاتے، بلکہ اپنے آپ کو ہر وقت تنگی میں ہی ڈالے رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ دنیا میں بھی خوش نہیں رہتے اور آخرت میں بھی نہیں۔ ان کی دنیا کی مشقت اتنی ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے
کہ ایسے لوگ راتوں کو گولیاں کھا کر اور شراب پی کے سوتے ہیں، ورنہ ان کو نیند بھی نہیں آتی۔ اور پھر آخرت کا عذاب یہ ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ ہم اس کو قیامت کے دن بھی اندھا ہونے کی حالت میں اکٹھا کریں گے۔ استغفر اللہ، یعنی دنیا میں اس نے اللہ کے احکامات کو، اللہ کے دین کے راستوں کو نہیں دیکھا، تو آخرت میں وہ بینائی سے محروم ہوگا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اکٹھا کیا، میرا حشر اندھا ہونے کی حالت میں کیوں کیا، اور تحقیق میں دیکھتا تھا، یعنی میں تو دنیا میں آنکھوں سے سارا کچھ دیکھتا تھا، اب میری آنکھیں کیوں نہیں؟ اللہ کی طرف سے جواب ملے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اللہ فرمائیں گے کہ اسی طرح آئی تھی تیرے پاس ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں، فَنَسِيتَهَا، پس تو نے ان کو بھلا دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور اسی طرح تو آج کے دن بھلا دیا جائے گا۔ یعنی جب تم نے میرے دین سے روگردانی کی اور میرے دین کو اور قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، تو آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے، جہنم میں پھینک کر تمہیں عذاب میں ڈال کر تمہیں یاد نہیں کریں گے، بلکہ بھلا دیا جائے گا۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس بری حالت سے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اسی طرح ہم اس شخص کو بدلہ دیں گے جو اسراف کرتا ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حدوں پر رکتا نہیں ہے، جہاں اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے وہاں نہیں رکتا، اس سے آگے تک اپنی مرضی کرتا ہے، اور وہ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لایا، یعنی اس کا بھی یہی بدلہ ہے، اگرچہ وہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، کلمہ تو پڑھتا ہے، لیکن اللہ کی حدوں کو نہیں پہچانتا، اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتا، عمل نہیں کرتا، تو اس کا بھی یہی بدلہ ہے کہ وہ قیامت والے دن وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور ضرور آخرت کا عذاب بہت سخت اور باقی رہنے والا ہے، یعنی یہ تو ایک تمثیل ہے، چھوٹی سی مثال بیان کی گئی ہے، اس کی شدت کا اندازہ ہم دنیا میں نہیں کر سکتے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، کیا پس ان کے لیے ہدایت کا سبب نہیں کہ ہم نے کتنی ہلاک کی ان سے پہلے بستیاں، یمشون فی مساکنہم، وہ چلتے پھرتے تھے اپنے گھروں میں، ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیاں تباہ کی ہیں، کتنے ہی نافرمان قبیلوں اور ہم علاقے کے رہنے والوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے۔ یمشون فی مساکنہم، اس کا دو طرح سے مفہوم ہے، ایک تو یہ ہے کہ موجودہ دور کے لوگ ان ہلاک شدہ بستیوں والوں کے گھروں میں چلتے پھرتے ہیں، تو کیا عبرت نہیں پکڑتے، اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ ہلاک ہونے والے لوگ ان لوگوں کی طرح ہی اپنے گھروں میں آباد تھے، کاروبار کرتے تھے اور دنیا کے سارے مسائل ان کے ساتھ بھی تھے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت یا ان کی مالداری یا ان کی جو سائنسی اور دیگر ان کی جو جدت تھی، سب کو ملیا میٹ کر دیا۔ فرمایا کہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ تو عقل والے کون ہیں؟ جن کی نظر اپنی آخرت پر ہے، جو آخرت کو نہیں دیکھتا، آخرت کا فائدہ نہیں سوچتا، چاہے وہ کتنا ہی ذہین و فطین کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے نزدیک عقل مند نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے لیے عذاب خرید رکھا ہے۔ استغفر اللہ۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر پہلے سے، سبقت پہلے سے، کلمۃ کا معنی لکھا ہوا یا کلمہ، اور اگر تیرے رب کا حکم پہلے سے نہ لکھا گیا ہوتا، لَكَانَ لِزَامًا، تو ضرور ان کے لیے چمٹنے والا عذاب ہوتا اور مقررہ مدت پر۔ یعنی مسلمانوں کو اس بات پر تعجب تھا اور آج بھی ہے کہ آخر یہ جو غلط کار لوگ ہیں، ان کو اتنی چھوٹ کیوں ملتی ہے کہ یہ حکمران دیکھیں کہ ظالم حکمران آ جاتا ہے تو وہ اپنی عوام پر کتنی کتنی تباہی مچا دیتا ہے، لیکن پکڑا نہیں جاتا، آخر ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر ایک کی ہلاکت کا اور ہر ایک پر عذاب کے اترنے کا وقت لکھ رکھا ہے، اتنی دیر تک اس کو مہلت ملنی ہی ملنی ہے،
اور پھر جب اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں تو فرمایا کہ ان بطش ربک لشدید، پھر تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ پھر یہ لوگ چاہے دیکھنے میں ان کو 7 توپوں کی سلامیاں اور سب کچھ دے کر ان حکمرانوں کو دفن کیا جاتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو بڑے اعزازات کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے ہر کلمہ پڑھنے والے، بس صبر کیجئے اس چیز پر جو وہ کہتے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اس کی تعریف کو ملا کر، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور رات کی گھڑیوں میں بس تسبیح بیان کیجئے اور دن کے کناروں میں، لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، شاید کہ تو راضی ہو جائے، یعنی اس نیت سے کہ اے اللہ شاید تو راضی ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور ان کے ذریعے ہم سب کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کریں قبل طلوع الشمس، یعنی خاص طور پر یہ 5 نمازوں کے اوقات، طلوع شمس سے پہلے یہ نماز فجر ہے، وقبل غروبها، اور غروب ہونے سے پہلے ظہر اور عصر ہے، ومن آناء اللیل، رات کے کناروں میں یہ مغرب اور عشاء ہے۔ فرمایا کہ ان اوقات میں اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرو، یعنی نماز یہ ہے ہی اللہ کا ذکر۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے کناروں میں، یہاں پھر دوبارہ یعنی فجر اور عصر کی نماز کا ذکر کیا گیا، یہ دوہری تاکید ہے، 2 مرتبہ ان نمازوں کی تاکید کی گئی، اور اس نیت سے نماز پڑھو لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، شاید کہ اے اللہ تو راضی ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر اور عصر کے وقت جو کرامن کاتبین ہیں ان کی تبدیلی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ ان 2 نمازوں کو بر وقت پڑھو، تاکہ اس وقت جب فرشتے تبدیل ہوتے ہیں تو جانے والے بھی لکھ لیں اور آنے والے بھی لکھ لیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جانے والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ گئے تھے تو نماز پڑھ رہا تھا، آئے ہیں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ تو یہ ایک بڑی زبردست گواہی ہے فرشتوں کی اس انسان کے لیے جو عصر اور فجر کو لیٹ نہیں کرتا۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اور نہ بڑھیں تیری آنکھیں اس چیز کی طرف، مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، جو فائدہ دیا ہے ہم نے ان میں سے بعض جوڑوں کو، زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی تر و تازگی کا، یعنی بعض اوقات انسان کافروں کے پاس یا منکرین کے پاس مال و دولت، صحت، فراوانی دیکھ کر یہ سمجھتا ہے، یہ سوچتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ ایک بے ایمان شخص ہے تو اتنی سہولت میں ہے، اور میں ایک ایمانت دار بندہ ہوں اور میرے لیے اتنی مشکلات ہیں۔ تو اس کی ایک تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی خوشیاں ظاہری طور پر ہوتی ہیں۔ اگر آج کسی بڑے ہنستے مسکراتے سے ذرا تھوڑا پوچھ کے دیکھیں تو ہزاروں دکھ آپ کو سنائے گا، اور ہمیں اپنے دکھ اس کے دکھ سن کے چھوٹے لگیں گے۔ تو ان لوگوں کو حقیقی خوشی کوئی نہیں ہوتی، صرف دنیا کی تر و تازگی اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر ان کو دے رکھی ہے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں، یعنی ایک تو ان کی آزمائش کے لیے ہے کہ وہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس مال و دولت نہیں تھا، صحت نہیں تھی، فرصت نہیں تھی۔ اللہ فرمائیں گے سب کچھ ہی تھا، پھر تم نے اپنے فرائض کیوں نہ ادا کیے، نماز کیوں نہ پڑھی، اللہ پر ایمان کیوں نہ لائے۔ دوسرا ان کی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ یہ بیچارے سارا دن رات یہ انہی سوچوں میں رہتے ہیں کہ دولت کیسے آئی ہے، کہاں سنبھالنی ہے اور آگے مزید کیسے حاصل کرنی ہے۔ اگر ان لوگوں کی پریشانیاں ہم دیکھیں نا تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ایک جھونپڑی میں رہنے والا 5 وقت کا نمازی مسلمان ایک بنگلے کے مالک اور بہت بڑی فیکٹری کے مالک سے بہت سہولت میں ہے کہ وہ تھوڑا سا کماتا ہے، تھوڑا سا کھاتا ہے، میٹھی نیند سوتا ہے، جبکہ یہ امیر ترین شخص نہ اس کو دن کو سکون ہے نہ اس کو رات کو۔ لیکن اگر یہی امیر شخص اللہ کے دین میں آ جائے اور دیندار ہو جائے تو اس جیسا نفع دین کو کوئی اور نہیں پہنچا سکتا۔ فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ،
اور تیرے رب کا رزق بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو جو دیتے ہیں، اللہ کے رزق سے مراد سب سے پہلے یہاں دین کا علم، نیک عمل کرنے کی صلاحیت ہے کہ یہ چیزیں بہتر اور باقی رہنے والی ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور حکم کیجئے اپنے اہل خانہ کو نماز پڑھنے کا اور اسی پر ان کو صبر دلائیے، یعنی اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجئے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اسی کے اوپر ان کو مضبوط رکھیے، یہ معنی بھی اس کا ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، 10 سال کی عمر میں نہیں پڑھے تو مارو۔ تو یہ 7 سال میں ہم یکدم نماز کا حکم نہیں دیں گے، بلکہ پہلے جب ہم خود نماز کی پابندی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ نمازی گھروں کے چھوٹے چھوٹے بچے، 2 3 سال کے بچے جو ہوتے ہیں، تھوڑا سا شعور آتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نماز کی حرکات ادا کرنی شروع کرتے ہیں۔ تو ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیجئے، 2 3 سال کا بچہ ہے، پکڑ کے اپنے ساتھ کھڑا کیجئے، بچہ پڑھے یا نہ پڑھے لیکن کھڑا ضرور کیجئے، ان کو ترغیب دلائیے۔ صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ بہت چھوٹے بچوں کو نماز کے لیے اپنے ساتھ کھڑا کرتے تھے، مسجدوں میں لے کے جاتے تھے، روزے کا احترام سکھاتے تھے اور ان کو روزے کی تلقین کرتے تھے، اور بعض اوقات روزے کی ان کو پریکٹس بھی کرواتے تھے، کھلونے کھلا کر، اور ان کے ساتھ ان کو خود مصروف رکھ کے ان کا وقت گزارا کرتے تھے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ روزہ رکھیں۔ یہی ہے وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا کا معنی، کہ اپنی اولادوں کو، اپنے ماتحت لوگوں کو نماز کے اوپر مضبوط کیجئے۔ لا نسألک رزقا، ہم نہیں سوال کریں گے تجھ سے رزق کے بارے میں، نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، ہم رزق دیتے ہیں تجھے اور آخرت کا اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ یعنی دنیا پر انسان صرف کمانے کے لیے نہیں آیا، یہ تو زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ کتنی کوٹھیاں بنا کے آئے ہو، کتنا بینک بیلنس تھا، کتنی دولت کمائی، نہیں، فرمایا کہ نحن نرزقک، رزق تو ہم دیتے ہیں، تم لوگ جتنی مرضی محنت کر لو، نمازیں چھوڑ لو، گناہ کر لو، نیکی کے رستے پر چل پڑو، جیسے مرضی کر لو، رزق تو اتنا ہی ملنا ہے جتنا مقدر ہے، نہ اس سے زیادہ ملے گا نہ اس سے کم۔ اس لیے ہم رزق کا سوال نہیں کریں گے، اور تم لوگ بھی رزق کے پیچھے اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو، بلکہ یعنی رزق، مرد کا رزق کمانا اور عورت کا رزق پکا کر تیار کرنا۔ عورتیں گھر کے کاموں کے پیچھے نمازیں چھوڑتی ہیں اور مرد اپنے کاروبار کی خاطر چھوڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا، نہ ہی یہ عذر قبول ہوگا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں لے آتا یہ ہمارے پاس اپنے رب کی کوئی نشانی۔ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس نہیں آئی بینۃ، واضح قسم کی دلیل جو پہلے صحیفوں میں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن مجید کا تذکرہ پہلی کتابوں میں آ جانا، یہ چھوٹی نشانی ہے، اور کون سی نشانی یہ چاہتے ہیں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ جس نے کام نہیں کرنا اس کے لیے 100 بہانے، تو یہ لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر بے شک ہم ان کو ہلاک کر دیتے قرآن کے آنے سے پہلے، بِعَذَابٍ، عذاب کے ساتھ، لَقَالُوا، تو ضرور وہ کہتے، رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، اے ہمارے رب تو نے کیوں نہیں بھیجا ہماری طرف کوئی رسول، فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، بس ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و خوار ہوئے۔ یعنی ایک ان کے عذر اور بہانے کا یہ جواب ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یا موجودہ زمانے میں بھی کسی تک ہدایت کا پیغام پہنچنے سے پہلے اللہ کسی کو ہلاک کرے تو وہ یہ اعتراض کرے گا کہ میرے پاس تو دین آیا ہی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر شخص تک دین کو پہنچا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر کونے گوشے میں دین کا علم پہنچا دے گا، چاہے کوئی کچا گھر ہو یا پکا ہو، یا وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا ہو، اللہ اس تک میرا پیغام ضرور پہنچائے گا۔ اور سبحان اللہ، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی شاید نیٹ کے بارے میں ہی تھی کہ اب نیٹ پر دین کی جو تعلیمات ہیں
یہ دنیا کے ہر کونے گوشے تک پہنچ رہی ہیں، تو پھر ان کے اس اعتراض ان کا یہ بھی ختم ہوا۔ اب کوئی شخص یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ میرے تک اللہ کا دین نہیں آیا۔ فرمایا قل کل متربص فتربصوا، کہہ دیجئے اے نبی علیہ السلام، ہر کوئی انتظار کرنے والا ہے، بس تم بھی انتظار کرو۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى، پس ان قریب تم جان لوگے کہ کون ہے صراط السوی، صراط کا معنی بھی سیدھا ہوتا ہے، سوی یہ تاکید کے لیے آ گیا کہ درست راستے پر کون ہے، وَمَنِ اهْتَدَى اور ہدایت پانے والا کون ہے۔ یعنی اگر نہیں مانتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، موت کا انتظار کرو، عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے پاس پہنچتے ہی، موت کی کیفیت طاری ہوتے ہی پتہ چل جائے گا کہ سیدھا راستہ کون سا تھا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں موت سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے، کیونکہ جو پہلے کا سمجھنا ہے یہ فائدے میں ہے، موت کی کیفیت کے بعد کا سمجھنا وہ فائدے سے خالی ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام، خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا مکمل بعض ان کے حالات جو تھے مکمل طور پر بیان کرنے کے بعد ہمیں یہ واضح نصیحت کی ہے کہ ہم اگر اپنے رب کو پہچاننا چاہتے ہیں تو قرآن اور حدیث پر ایمان لائیں، اور ہم فرعون کے رستے پہ نہ چلیں، کیونکہ فرعون نے مرتے ہوئے ایمان قبول کیا تھا تو اس کا قبول نہیں ہوا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو کیا، اور سرخرو وہی شخص ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوگا اور ان کے احکامات کی پیروی کرتا ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے اور اپنے نبی کا متبع بنائے اور اطاعت کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔